دل میں یہ شوق پیدا ہوا جا کے میں زیارت تو کروں۔ کافر تھا، وہاں سے چلا مدینہ شریف میں پہنچا۔ جب صحابہ کرام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا تمہارے جو بادشاہ ہیں ان کا محل کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے ہاں خلیفہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا چلو جو تمہارا خلیفہ ہے اس کا محل کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام مسکرائے، فرمانے لگے ہمارے خلیفہ کا محل ملک کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا ملاقات کہاں ہوگی؟ تو صحابہ نے فرمایا مدینہ شریف کے باہر چلے جاؤ، تمہیں کھجور کا ایک درخت نظر آئے گا، اس کے نیچے اینٹ کا سرہانہ بنا کے جو سویا ہوا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ یعنی آج کے جو حکمران ہیں ان کی شاہی خرچیاں آپ دیکھیں، ان کے محلات دیکھیں، ان کا بستر دیکھیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کا سرہانہ رکھ کے کھجور کے درخت کے نیچے آرام فرما ہیں۔ تو کیا اس لیے انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا؟ آج کے جو حکمران ہیں یہ تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، قتل کرنا پڑے، خون بہانا پڑے بہاتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور معاذ اللہ پھر کاروبار کرتے ہیں۔ مگر خلافت راشدہ ایسی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ کافر آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی سیکورٹی بھی نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس سے پورا کفر کانپتا ہے، اینٹ کا سرہانہ لے کے سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، قتل کروں گا تو سارے کافر مجھ پہ راضی ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا انسان جس سے سارے کافر کانپتے ہیں میں نے اس کو مار دیا ہے۔ جو ہی اس نے خنجر نکالا، آپ پہ وار کرنے کا ارادہ کیا تو دو شیر نمودار ہوئے، اس کے پیچھے بھاگے۔ اب جو وہ ڈر کے دوڑا تو منہ کے بل گرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیوں گرے ہو؟ اس نے پھر ساری بات بتائی، اس طرح میں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، جو انسان دنیا پہ عدل قائم کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، پھر رب ذوالجلال اس کا تحفظ خود کرتا ہے۔ یہ تھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت راشدہ۔ کیا اس لیے وہ معاذ اللہ انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا؟ انہوں نے کرسی چھینی تھی، زبردستی کہا تھا کہ میں نے خلیفہ بننا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ اینٹ کا سرہانہ بنا کے آرام کرے؟ نہیں، وہ تو بننا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ تو شورا کا مشورہ تھا، ان کو پکڑ کے بٹھایا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے آپ کو کھانا بھیجا تو کھانے کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا بھی تھا، سویٹ ڈش تھی، تھوڑا سا میٹھا تھا۔ آپ نے جب کھانا تناول کیا تو جب میٹھا دیکھا تو حیران ہو گئے۔ گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کھانے کے ساتھ آج آپ نے میٹھا کیسے بنا لیا ہے؟ تو زوجہ نے کہا ہمیں بیت المال سے جو راشن ملتا ہے اس سے میٹھا تو نہیں بن سکتا، مگر روزانہ کی بنیاد پہ چٹکی چٹکی میں جمع کرتی رہی ہوں، آج مہینوں بعد اتنا آٹا جمع ہو گیا ہے جس سے میں نے میٹھا بنا لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیت المال کے خازن کو بلایا اور کہا میرے راشن سے چٹکی پر راشن کم کر دو، اتنا عرصہ چٹکی کے بغیر ہم نے گزارا کیا ہے تو آئندہ بھی ہم گزارا کر لیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی خلافت پہ تان کرنے والوں بدماشو، اپنی زبانوں کو لگام دو، حیا کرو۔ اس وجہ سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا کہ ساری زندگی میٹھا بھی نہیں کھایا، ایک مرتبہ بنا تو وہ بھی بیت المال سے کم کر دیا،
آج کے جو حکمران ہیں ان پہ تم قیاس کرتے ہو خلافت راشدہ کو کہ آج یہ حکمران لڑتے ہیں، وہ بھی لڑتے ہوں گے؟ اپنی زبانوں کو لگام دو، وہ تو جنتی تھے جنہیں اللہ نے جنتی ہونے کی ضمانت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المال کے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے، حساب کتاب کر رہے تھے، تو ساتھ چراغ جل رہا تھا، تو آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا، اس نے کہا ابو جی میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے گئے، جب آپ نے کام مکمل کیا تو چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد کہا بیٹا بتاؤ کیا کام ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابو جی اب میں آپ سے کیا بات کروں، آپ نے چراغ ہی بجھا دیا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا اس چراغ میں جو تیل ہے وہ بیت المال کا ہے، تو اس سے جب یہ چلے گا تو میں گورنمنٹ کا ہی کام کروں گا، اب اس وجہ سے میں نے بجھا دیا کہ ہم نے اپنی ذاتی بات کرنی ہے، اس وجہ سے میں اس تیل کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور کہاں آج کے حکمران، آج جھوٹی پرچیاں بن رہی ہیں کہ اتنا تیل خرچ ہو گیا، حالانکہ وہ اپنے ذاتی استعمال میں کیا گیا اس کو خرچ، پھر جھوٹی پرچیاں بنتی ہیں یہ گاڑی میں ہم نے کام کروایا، حالانکہ گاڑی صحیح سلامت ہوتی ہے۔ اپنی ذات پہ آج حکومت کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، مگر خلفائے راشدین ایسے نہیں تھے، انہوں نے تیل دیا بھی اپنے ذاتی استعمال میں، اس کو بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت راشدہ۔ یہ جو ممبر شریف ہے نا جس پہ میں بیٹھا ہوں، اصل میں یہ حکمرانوں کے لیے بنایا گیا تھا، خلفاء کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں آ کے بیٹھیں، قوم کو خطبہ دیں اور جمعے کے بعد لوگوں کے آ کے مسائل سنیں، لوگوں کو آ کے نماز پڑھائیں، جمعہ پڑھائیں، خطبہ دیں، لوگوں کے آ کے مسائل سنیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پہ بیٹھے خطبہ دینے لگے تو ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے ایسے اپنی آستین کے ساتھ اپنا منہ صاف کیا اور کہنے لگا حضرت عمر سے کہ عمر ہم نے آج تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میرے اس سوال کا جواب دو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گرفتار نہیں کروایا۔ آج اگر حکومت کے بارے میں کوئی بات کرے بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے، پورے خاندان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے کہ تو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے۔ مگر جب اس نے بدو نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کی تو آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، فرمانے لگے میں اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جتنی دیر تک تمہارے سوال کا جواب نہ دوں، بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس بدو نے کہا امیر المومنین بیت المال میں کپڑا آیا تھا، سب کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوا، جتنا کپڑا مجھے ملا اتنا کپڑا آپ کو ملا، جتنا کپڑا مجھے ملا ہے اس سے میرا سوٹ تو بن سکتا ہے مگر آپ کا سوٹ اتنے کپڑے سے نہیں بنتا، تو آپ نے نیا سوٹ کیسے پہن لیا ہے؟ یہ جو نیا جوڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، چونکہ اللہ نے آپ کو قد بھی دیا تھا شان والا، تو اتنے کپڑے میں آپ کا سوٹ نہیں بنتا، میرا تو بن سکتا ہے آپ کا نہیں بن سکتا، تو بتاؤ آپ نے یہ کپڑا لیا کہاں سے ہے؟ لگتا ہے آپ نے ڈنڈی ماری ہے، ہمیں تھوڑا دیا آپ نے زیادہ رکھا ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرانے لگ گئے، فرمایا تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، فرمانے لگے میرے ابا جان نے عدل ہی کیا ہے، برابر برابر کپڑا تقسیم کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جب مجھے کپڑا دیا گیا تو میرا پہلا سوٹ ابھی نیا تھا، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی میرا حصہ بھی آپ لے لیں اور آپ کا حصہ بھی ہے، ان دونوں کپڑوں کو ملا کے آپ کا سوٹ بن جائے گا،
آپ اس دفعہ سوٹ سلا لیں، اگلی دفعہ میں سوٹ سلا لوں گا۔ تو فرمایا بھائی اس وجہ سے میرا سوٹ بنا ہے، آدھا کپڑا میرے بیٹے کا ہے۔ یہ ہے خلافت راشدہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت۔ کیا اس وجہ سے آپ نے اقتدار حاصل کیا تھا؟ صحابہ کرام پہ تان کرنے والوں حیا کرو، اس وجہ سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا کہ سوٹ بھی بنوایا ہے تو آدھا کپڑا بیٹے کے حصے کا ہے، آدھا کپڑا اپنا ہے، اس سے سوٹ سلوایا ہے۔